رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس خادم ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہمارے پاس قیدی آئیں تو آنا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو شخص لائے گئے تو حضرت سیدنا ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک چن لو۔ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی چن دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین یعنی امانت دار ہے۔ پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم اسے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور اس کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے حصے جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے کے تحت لکھتے ہیں قیامت کے دن کے لیے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مشورہ کرے تو تم پر لازم ہے کہ خلاف مصلحت اسے مشورہ نہ دو۔ اگر ایسا کیا تو تم خائن یعنی کہ خیانت کرنے والے ہو گئے۔ مشورہ لینے والا اگرچہ دشمن ہو مگر مشورہ اچھا دو۔ حدیث پاک کے اس حصے تم اسے لو کیونکہ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے کے تحت اس سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ نمازی مسلمان کو اپنے کام کاج کے لیے ملازم رکھو۔ بیوی، اولاد، خدام، دوست، احباب، رشتہ دار وہی اچھے ہوں جو نمازی ہوں۔ نمازی آدمی انشاءاللہ عز و جل متقی، پرہیزگار اور خیرخواہ ہوتا ہے۔ جو خدا سے نہ ڈرے وہ بندے سے اور اس کا حق ماننے سے کیا ڈرے گا۔ حدیث مبارک کے اس حصے اور اس کے متعلق بھلائی کی وصیت قبول کرو کے تحت فرماتے ہیں اس فرمان عالی کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس خادم کو ہمیشہ اچھی باتوں کی نصیحت وصیت کرتے رہنا، اس کی اصلاح بھی تمہارے ذمے ہے۔ دوسرے یہ کہ تم اس کے متعلق میری وصیت قبول کرو کہ اس سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ وہ حضرت یہ دوسرے معنی میں سمجھے اور انہوں نے گھر لے جا کر اسے آزاد کر دیا۔ تو بھی نماز پڑھ، تیرا نوکر پڑھے نماز، اے کاش بچہ برادر پڑھے نماز۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن کا سفر طے کر کے کسی شخص کے پاس حدیث پاک سننے جاتا ہوں تو پہنچ کر سب سے پہلے اس کی نماز جانچتا ہوں۔ اگر اس سے نماز قائم کرتا اور اسے پورے طور پر ادا کرتا دیکھتا ہوں تو اس کے پاس ٹھہر کر اس سے حدیث سماعت یعنی کہ سنتا ہوں۔ اگر اسے نماز ضائع کرتا پاتا ہوں تو حدیث سماعت کیے بغیر سنے بغیر واپس آ جاتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ جب یہ نماز ضائع کر رہا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر واجبات و مستحبات کو بدرجہ اولا یعنی اس سے زیادہ ضائع کرتا ہوگا۔ ایک نوجوان اپنے کسی جان پہچان والے نیک نمازی آدمی کی دکان پر آیا۔ دعا سلام کے بعد اس سے کہا مجھے 5,000 روپے قرض دے دیجئے، 3 دن کے بعد دے جاؤں گا۔ دکاندار نے رقم گنتے ہوئے پوچھا زیادہ تر کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا میں نماز کے معاملے میں کمزور ہوں، نماز تو نہیں پڑھتا۔ یہ سن کر دکاندار نے رقم واپس غلے میں ڈالتے ہوئے کہا میں آپ کو قرض نہیں دے سکتا۔ نوجوان چونک کر بولا جناب والا نماز کا قرض سے کیا تعلق؟ میں پکا وعدہ کرتا ہوں
3 دن کے بعد قرض لوٹا دوں گا۔ دکاندار نے قرض دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا جو اللہ پاک کا فرض ادا نہیں کرتا وہ میرا قرض کیا ادا کرے گا۔ یہ حکایت چوٹ کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے، البتہ بے نمازی کو قرض دینا جائز ہے اور بے نمازی قرض دبا ہی لے یہ ضروری نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔